الحمد لحضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى آخر أو كما قال. سورۃ یوسف کا درس چل رہا ہے. پچھلے درس میں آخری بات کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نصیحت فرمائی کہ جب تم مصر میں جانا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. تو آج ذکر ہے کہ بھائیوں نے اس بات پر عمل کیا اور آگے جو کچھ پیش آیا اس کا ذکر ہے. فرمایا ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جہاں سے ان کے باپ کا حکم تھا وہاں سے وہ شہر میں داخل ہو گئے. یعنی یعقوب علیہ السلام کے حکم کے موافق بھائیوں نے عمل کیا اور مختلف دروازوں سے داخل ہوئے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، جناب یعقوب علیہ السلام کی نصیحت نے، تدبیر نے، احتیاطی تدبیر کے حکم نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ کہ ان کی خواہش تھی کہ اس خواہش کو ان کے بیٹوں نے پورا کر دیا. پچھلے ہی درس میں جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا کہ میں آپ کو تدبیر تو بتا رہا ہوں لیکن اللہ کی تقدیر کے سامنے میری تدبیر کچھ نہیں ہے. خود یعقوب علیہ السلام نے فرمایا. تو کچھ نادانوں نے ان آیات سے ترجمہ لے کر یہ باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ شاید یعقوب علیہ السلام نہ کوئی جیسے عام لوگ ہوتے ہیں وہم کرتے ہیں، وہم کی بنیاد پر تدبیریں کرتے ہیں، اس قسم کے الزامات سوچنے لگ گئے. تو یہ سوچنے والے، ایسا کہنے والے جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل ہیں. کیونکہ یہ شریعت اسلام میں متفق کا بات چلی آ رہی ہے کہ انسان کو نظر لگ سکتی ہے، اچھی نظر بھی بد نظر بھی. اور جناب یعقوب علیہ السلام نے جو موقف اختیار کیا اپنے بیٹوں کو اس نظر بد سے بچنے کے لیے جو تدبیر بتائی، تدبیر بتانے کے بعد فوراً فرما دیا ما یغنی عنکم من اللہ من شیء، میں جو آپ کو وما اغنی، میری نصیحت عنکم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، من اللہ من شیء، اللہ کے حکم کے سامنے. تو اللہ نے آگے فرما بھی دیا ما کان یغنی عنکم من اللہ من شیء. یعقوب علیہ السلام نے بھی فرما دیا، اللہ نے بھی فرما دیا. اب یہاں مفسرین نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی تدبیر کے لیے اس پر بیٹوں نے عمل کیا تو اس تدبیر سے جو ان کو ضرر پہنچنے کا خدشہ تھا وہ تو پوری ہو گئی. کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہیں نظر نہ لگ جائے، تو نظر تو نہیں لگی، البتہ وہ ایک اور مصیبت میں گرفتار ہو گئے بنیامین کی گرفتاری کی وجہ سے. دوبارہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک جناب یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، صاحب علم تھے، وہ علوم جو ہم نے ان کو سکھائے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی
اپنی توہم پرستی کو، وہم پرستی کو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دیا کہ دیکھو جی انہوں نے بھی تو احتیاط کی تھی، ہم احتیاط کر رہے ہیں کہ گاڑی کے نیچے جوتا لٹکا دیتے ہیں اور کروڑوں کا بنگلہ بنوا کے اس کے اوپر ایک کالی کنی الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں نظر نہ لگے. یہ چیز سے کوئی تعلق نہیں. شریعت اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر آپ کو نظر لگنے کا خطرہ ہو آپ اپنی اس چیز پر لکھوا دو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا صرف ماشاء اللہ یا کوئی اور کلمہ الحمدللہ اللہ اکبر. اب دیکھنے والا جیسے ہی اس چیز کو دیکھے گا تو سب سے پر لکھا ہوا ہوگا الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ. تو اس کی زبان سے جیسے اللہ کی تقدیس بیان ہوگی، حمد بیان ہوگی، تو اسی کے شر سے وہ جس چیز کے لیے نظر کا خطرہ ہے وہ محفوظ ہو جائے گی. طریقہ تو بتا دیا، لیکن جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنے والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی کی کوئی چیز دیکھو آپ کو اچھی لگے، آپ اس کی تعریف یوں کرو کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت بہتر چیز ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ معروف لفظ ہے. تو یوں کہہ لو، یوں نہ کہو کہ آپ کی چیز بہت اچھی ہے، یہ ہے ماشاء اللہ جیسے اللہ نے چاہا. تعریف تو ہو گئی، تو اب اگلا بھی بچ گیا اور آپ بھی برائی سے محفوظ ہو گئے. یہ طریقہ ہے. جیسے صحابی آیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر لگ جاتی ہے، فرمایا جب تو کسی چیز کو دیکھا کرے تو کہا کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو صحابی کہتے میں نے زندگی بھر جس کسی کی چیز کو دیکھا وہ مجھے اچھی لگی، مجھے نظروں میں بھا گئی، تو میں نے کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میری نظر سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا. تو ان کو کالے کونے سے نقصان نہیں ہوتا. یہ شیطان کے پیروکار ہے. 30 لاکھ سے لے کر 16 کروڑ تک کی گاڑی لے کر پھر رہا ہے اور نیچے جوتا لٹکایا ہوا پرانا نظر آنے لگا. تو پیچھے شیشے پر لکھوا لے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے اگلے شیشے پر تھوڑا اونچا کر کے کہ تیری نظر راستے بھی پڑے اوپر لکھا ہوا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری گاڑی کو نظر ہی لگے گی. لیکن اللہ پر یقین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں ہے، شیطان پر یقین. شیطان نے جو رسم گھڑ دی اس پہ عمل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہرحال وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی. ہیلا یہ کیا کہ بھئی ایک کمرے میں دو بھائی ٹھہریں گے. تو ایک کمرے میں دو بھائی ٹھہرے 10 ہو گئے. 11واں بنیامین تھا تو کبھی یہ اکیلا رہے گا تو اس کے کمرے میں خود جا کر ٹھہر گئے. اور قالا فرمایا انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، یعنی میں نے تجھے اچھی طرح پہچان لیا بنیامین. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو کچھ یہ تیرے ساتھ کرتے ہیں نا 10 بھائی، ان سے تو غمگین نہ ہو. یہ میرے ساتھ بھی کرتے تھے، اس بات سے تو نہ گھبرا. تو انہوں نے سامان سب کو دیا، لیکن اس دوران جب وہ اکیلا تھے تو بنیامین نے شکایتیں لگا دی کہ یہ 10 کے 10 بھائی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں، تو میں واپس نہیں جانے والا. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی واپس چلے جاؤ. اس نے کہا میں نے نہیں جانا واپس. تو یوسف علیہ السلام نے کہا چلو ہم کوئی تدبیر کرتے ہیں، بظاہر تو ان کے ساتھ واپس جا. تو وہ تدبیر بھی اللہ کی طرف سے تھی. بہرحال فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب ان بھائیوں کا قافلہ جو سامان کے لیے آیا تھا انہوں نے بورے باندھے، اس میں سامان ڈالا
اور وہ کچاوے میں رکھا گیا. تو اس دوران جناب یوسف علیہ السلام کے کسی چست چلاک ہوشیار ملازم نے شاہی پیالہ، مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے، بعض کہتے چاندی کا تھا، بعض کہتے سونے کا تھا. ہوں تو آپ کو کوئی مولوی آ کے سونے کا ہاتھ تھا لڑ پوائے غالی تھا تھا کوئی چاندی دا آ گیا. میں آخا سونے دا تو وہ آ کے چاندی دا ایک مولوی کی گال نہیں کرنے دیتی. ان اختلاف کی گال کیا ہے کہ اتنا تو ابے کا جنازہ پڑے تو پیالے نہ ایک مسئلہ ہے، اختلاف رہے ان امت کو نقصان ہے نہ کچھ، بس ایک اللہ نے نصیحت واقعہ بیان کیتے. جس نے اصلاح کرنی ہے، جس نے اپنا قبلہ درست کرنا اس کے لیے راستہ ہے، جس نے گمراہ ہونا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. پیچھے بھی بہت ساری ایسی باتیں گزر گئی ہیں، جیسے گرفتاری کے بارے میں کہ بعض نے کہا 7 سال گرفتار رہے، بعض نے کہا 12 سال گرفتار رہے، بعض نے کہا 14 سال گرفتار رہے. اب 3 اقوال ہیں. اب یوسف علیہ السلام کی گرفتاری سے کوئی ہم نے اپنے آپ کو گرفتار کرنا ہے کہ جی مولوی یہ گل نہیں کرتے. مجھے بھی چند جو ہے نا سال پہلے ایک احمق ملا، کہتا ہے حضرت صاحب یہ میں کچھ حدیثہ لکھی وجہ یہ آپس تضاد ہے، ایک ٹی وی دے باندھا ہے نا سوال یہ گالی کا ڈنگا. میں کہوں کیا تضاد ہے؟ آخر دیکھو یہ حدیث میں چیودا انہیں لکھا کھڑے افضل عمل نماز ہے، یہ چیودا افضل ذکر ہے، یہ چیودا افضل جہاد ہے، یہ چیودا افضل حج ہے. میں کہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تضاد ہے انہیں جو ہے گال صحیح ہوتی. میں کہ تیرا دماغ خراب ہے. آقا علیہ السلام جب حج پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں جو لوگ آئے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو انہوں نے درخواست دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے افضل عمل کیا ہے؟ موسم حج کا تھا، حضور نے فرمایا حج. آقا علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، لوگ آگے مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز، کیونکہ وقت جو نماز کا ہے. آقا علیہ السلام جہاد پر جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ آئے مسلمان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جہاد. مالدار کچھ لوگ آئے مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ صحابہ بھوکے تھے، حضور نے فرمایا صدقہ کرنا. مسجد نبوی میں حضور موجود ہیں، مجلس ذکر یعنی صحابہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. اس میں کیا تضاد ہے؟ آپ کی عقل اور کھوپڑی میں جو غلاظت بھری ہوئی ہے یہ تضاد ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اللہ کا دین سکھایا، اللہ کے دین کی تفصیلات سمجھائی، تشریحات سمجھائی، تو ہر موقع کے حساب سے جو بات فرمائی اس کا پس منظر تو دیکھو نا، اس کا پس منظر تو دیکھو. آپ ایک آدمی کو بھائی کیا چاہیے؟ وہ کہے گا پانی. اگلے دن آپ پوچھو کیا چاہیے؟ وہ کہے گا روٹی. اس سے اگلے دن کو بھائی کیا چاہیے؟ وہ کہے گا میں نے بوتل پینی ہے. اس سے اگلے دن کو بھی کیا کھانا ہے؟ وہ کہے گا پھل فروٹ کھانے. اب یہ باتیں لکھ لو، اب اس کے پوتے پڑ پوتوں کو دکھاؤ کہ جی تمہارا ابا تو جھوٹا تھا، کبھی پانی مانگتا تھا، کبھی بوتل مانگتا تھا، کبھی پھل فروٹ مانگتا تھا، کبھی ٹکر مانگتا تھا. تمہارا ابا تو پاگل تھا، ایک چیز نہیں مانگتا تھا. کہہ سکتے ہو؟ اگر پوتے بھی پاگل ہوں گے، الو کے پٹھے ہوں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر عقل مند ہوں گے تو وہ کہہ دیں گے جب روٹی کی خواہش تھی تو روٹی طلب کی، جب پھل فروٹوں کی خواہش تھی تو پھل فروٹ طلب کیے، جب پانی کی طلب تھی تو پانی طلب کیا، جب مشروب کی طلب تھی کوئی خاص تو وہ طلب کیا. تو جہاں جو ضرورت تھی حضور نے وہ صحابہ کو عطا کیا، جو ضرورت تھی وہ صحابہ کو عطا کیا. اب یہاں جو بظاہر چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے سمجھنی چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا عقل اور دین میں کیا فرق کرتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دین
عین عقل کے موافق نہیں ہے، عقل دین کے تابع کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہو پاؤں پر تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 انگلیوں کی مقدار کم از کم 3، یہ پورا ہاتھ اوپر مسا کرو، پاؤں کی اوپر والی سائڈ پر مسا کرو جب موزہ پہنا ہوا ہو، تو وضو ہو گیا۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ مٹی پاؤں کے نیچے سے لگی ہوئی ہے، لہذا نیچے سے صاف ہے۔ لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عقل پر عمل نہیں کروں گا، میں شریعت پر عمل کروں گا۔ تو عقل تو تقاضا تو یہ ہے، مٹی پاؤں کے نیچے ہے تو لہذا مسح بھی نیچے ہونا چاہیے، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کی اوپر والی سائڈ پر 3 انگلی کم از کم اس مقدار پر مسح کرنا چاہیے اگر موزے پہنے ہوئے۔ اگر موزے نہیں پہنے ہوئے تو پھر تو پورا پاؤں دھونا فرض ہے۔ 4 فرض ہے نا وضو کے، تو ان میں چوتھا فرض پاؤں دھونا ہے۔ تو بہرحال اللہ اکبر۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے کسی جو ہے نا ہوشیار ملازم نے وہ سونے کا پیالہ سامان میں رکھ دیا، بنیامین کے سامان میں بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، تو ندا دینے والے منادی نے ندا دے دی، ایتها العیر انکم لسارقون، بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا ہے، تم چور ہو، قافلے والو تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا، ان بھائیوں نے پلٹ کر دیکھا، قالوا واقبلوا علیہم، ان جو شاہی دربان جو آوازیں لگا رہے تھے کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا، تو انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا، ماذا تفقدون، کیا گم ہو گیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، غالمن جاء به حمل بعیر وانا به ضعیف، جو شخص وہ پیالہ لے کر آئے گا اسے دگنا انعام یعنی ایک اور اونٹ سامان کا دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والے نے کہا میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ، ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، آپ پکی بات ہے جانتے ہو آپ، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں فساد کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین، نہ ہی ہم چور ہیں، ہم تعارف کروا چکے ہیں آپ کو کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ضرورت کے تحت غلہ لینے آئے ہیں، آپ یہ بات جان چکے ہو۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ آپ یہ بات جان چکے ہو، لیکن کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو؟ ہم تو چور نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم یہاں غلہ خریدنے آئے ہیں، فساد کرنے نہیں آئے، نہ چوری کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالوا، جناب یوسف علیہ السلام کے جو ندا دینے والے، وہ تفتیش کرنے والے خاص ملازم تھے، انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا جس کے کچاوے میں سے وہ سامان نکلے گا اس کا بدلہ وہی ہوگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو کسی بھی بہانے سے اپنے ملک کی قوانین اور اپنی شریعت کے موافق ان کو نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی ریاست کا قانون یہ تھا کہ بعض مفسرین نے 2 چیزیں لکھی، ایک یہ لکھی کہ وہ مال جو چوری ہوتا اس کو واپس لے لیتے، اور جو چور ہوتا اس کی اچھی خاطر تواضع کی جاتی ڈنڈوں کے ساتھ۔ نمبر 2 فرمایا کہ 2
یعنی جو مال چوری کرتا چور اس سے ڈبل مال واپس لیا جاتا، ایک وہی مال اور اس کی بمقدار زیادہ وہ لیا جاتا بطور جرمانہ، وہ بھی لے لیتے اور اس کی پٹائی بھی کرتے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تو کام نہیں ہوگا، تو لہذا انہوں نے ایک بات یہ تیار کی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہ ان کو ابھارا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ اگر چوری ثابت ہوگی تو سزا کیا ہوگی، تو انہوں نے وہی سزا بتانی ہے جو میرے ابا کی شریعت میں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ تھا، شریعت میں یہ تھا، جو آدمی چوری کرتا اگر اس پر چوری ثابت ہو جاتی، جس کا مال چوری ہوتا وہ پوری زندگی اس کی غلامی میں چلا جاتا۔ چور اگر پکڑا جاتا تو وہ مالک کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا، وہ اس سے کام کرواتا تھا، پوری زندگی اپنا ماتحت رکھتا تھا، یہ کام ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو گئے تو کیا ہوگا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہی حکم بتایا جو ان کے ابا کی شریعت میں تھا۔ ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ یہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کی شریعت یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت بتائی کہ اگر اس کے پاس چوری ثابت ہو گئی، من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جس کے کچاوے میں وہ سامان پایا گیا اس کی سزا وہ اس کا بدلہ ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اگلی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔